انبیاء کا کیا تھا؟ صبر. اچھا صبر پہ شروع. محترم ناظرین کرام، بریک پر واپسی پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع صبر کا موضوع ہے، ٹالرنس کا موضوع ہے، ہمت اور برداشت کا موضوع ہے. مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے. مفتی صاحب، آپ سے میں صبر کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے متعلق کیا فرمایا، اور صبر کے درجات کیا ہیں، اور اس کا اجر کیا ہے؟ اگر مختصراً ان چیزوں پر روشنی ڈال سکیں. سب سے پہلے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر سے مدد مانگو. صبر سے مدد مانگو اللہ اکبر. اور نماز سے مدد مانگو. یعنی صبر جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ایک مدد کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ہماری مدد جو ہے وہ صبر کے ذریعے ہی دیکھیں. اور آخر میں رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذرا سا ہم اس کو اگر فٹ کرتے ہیں اہل بیت کی شان پر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کیسا عظیم الشان انہوں نے صبر کیا، اور قیامت تک کوئی ایسا صبر نہ کر پائے گا. سب کا سب گھر لٹا دیا اسلام کے لیے، مگر زبان سے شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ نہیں آیا، اور نانا جان کے دین پر اپنا سر قربان کر دیا. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر نماز پڑھنے کی بات کریں تو آذان جو ہے وہ اس لشکر میں بھی ہوتی تھی جو حسین کا سر کاٹنے والے تھے، اور آذان اس لشکر میں بھی ہوتی تھی جو سر کٹوانے والے تھے. نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، مگر اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر حسین کے لشکر میں ہو رہا تھا، یزیدیوں کے لشکر میں نہیں ہو رہا تھا. صبر یہاں ہو رہا تھا. یہاں پر یہ اپنے گھر والوں پر صبر کر رہے ہیں، اپنے اہل بیت پر صبر کر رہے ہیں، اپنے جانثاروں پر صبر کر رہے ہیں، اور آخر میں اپنی جان دے کر صبر کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو. حسین نے صبر سے بھی مدد مانگی، نماز سے بھی مدد مانگی، اور صبر پہ اپنی زندگی کا اختتام کر. قربان جائی حسین ابن علی پر. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت، وہ بھی صبر کی اعلیٰ مثال، اللہ کہ جس کے پاس لشکر بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، سلطنت بھی ہے، شان بھی ہے، شوکت بھی ہے، وفادار بھی ہیں، پھر بھی اسلام کی خاطر انہوں نے تلوار تک نہیں اٹھائی. اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اعلان نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی ہے، اس کے میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی جھلکیاں آپ دیکھیں. مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تک کسی کو دین کی راہ میں اتنا نہیں، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا، مگر شکوہ شکایت کا ایک کلمہ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے کبھی نہ نکلا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جایا کرتے تھے، اوجڑی لا کر ان کے اوپر رکھ دی جاتی تھی. اللہ جب وہ رستے سے گزرا کرتے تھے، اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا، وہ صبر کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ایک دن کچرا نہ پھینکا گیا، پوچھا آج کچرا نہیں پھینکا گیا، کہا وہ مائی بیمار ہو گئی، کہا چلو اس کی عادت کرتے. سبحان اللہ. یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فائدہ کیا ہوا، اور پھر ان کے صبر کا اور اس اعلیٰ کردار کا فائدہ کیا ہوا. ہاں مائی آج کچرا نہیں پھینکا، ہائے دیکھا تو یہ تو وہی آ گیا، کوئی تبلیغ کوئی تعلیم کچھ بھی نہیں. اس نے کہا اس کے اوپر میں کچرا پھینکا کرتی تھی اور یہی میرا پتہ کرنے آ گیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب فرما رہے ہیں بھائی؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، صفدر. کیا نام بتایا؟ صفدر نام بتایا. جی صفدر صاحب حکم فرمائیے. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، میرا میڈیسن کا کام ہے نا. جی تو میڈیسن کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ میڈیسن چلتے چلتے رک جاتی ہیں. آج کل تو کمپنی کی پالیسی یہی ہے، جو لوگ کمپنیاں ڈاکٹروں کو پیسے کھلاتی ہیں وہ کمپنی چلتی ہے. تو کچھ کمپنی ایسی چلتے چلتے رک جاتی ہیں.
تو میں اس میڈیسن کو زکوٰۃ کے حساب میں دے سکتا ہوں کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو؟ مقصد یہ کہ وہ آپ کا سوال پورا نہیں سمجھے کہ سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کمپنیاں رک گئی ہیں تو کیا وہ ایکسپائری ہو گئی ہیں ڈرگس؟ نہیں ایکسپائر نہیں، ایکسپائری اس کی ہیں ابھی 1 سال 1.5 سال ایکسپائری باقی ہے، لیکن آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جو کمپنی ڈاکٹر کو پیسے کھلاتی ہے نا وہ کمپنیاں چلتی ہیں، پیسے بند کرتے ہیں، کمپنی کی سیل رک جاتی ہے. تو کچھ کمپنی ایسی ہیں ہمارے روایت میں پڑی ہوتی ہیں جو میں سمجھ گیا کم ہو گئی ہے. تو میں کیا ان میڈیسن کو زکوٰۃ کے اس میں دے سکتا ہوں کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو؟ تو وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہے، اپنے ذاتی پیسے کی ہیں وہ جو دوائیاں ہیں؟ ہاں میری اپنی ذاتی ملکیت کی ہے، میری شاپ پہ ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے صفدر صاحب، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں، بڑا خوبصورت سوال ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس کا جواب ابھی دیتے ہیں آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. مفتی صاحب ان کا جواب بھی ضرور لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے پھر صبر کی طرف آنا چاہوں گا. یہ تو ایک مرحلہ ہے کہ جب مشکل حالات تھے، اب دوسرا مدنی زندگی میں آئے، یمن فتح ہو گیا ہے، شام فتح ہو گیا ہے، مال و انواع و اقسام کے مال آ رہے ہیں، مال غنائم آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن آخرہ جو ہے یہ بھی صبر کا مسئلہ ہے. ازواج مطہرات سے آپ نے فرمایا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا بدعۃ منی اور غلام سب کو تقسیم کیے. میں چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ اور روشنی ڈال دیں. دونوں حالات، ایک تو یہ کہ صبر اس صورت میں کیا کہ جب قوت حاکمہ نہیں تھی. اب یہاں پر جو صبر قوت حاکمہ بھی ہے، اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں اور مال و غنائم بھی آ رہے ہیں، سب مالدار ہو رہے ہیں، اور آقا کی زندگی میں گھر میں چولہا جلانے کے لیے اور چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جو ہے مفتی صاحب سوری میں آپ سے کروں گا، بریک پر جانے کا وقت ہوا ہے. انشاءاللہ ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کے جواب کی طرف. بہت شکریہ، بریک پر چلتے ہیں، انشاءاللہ واپس آتے ہیں.